بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور المجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يرد لهم السبيل فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يرد السبيق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کتاب التوحید میں آج کی ہماری گفتگو اس موضوع سے متعلق ہے کہ جنہیں اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے یا جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن اولیاء یا صالحین کو، انہی کو بت بنا دیا جاتا ہے، یعنی ان کی عبادت کرنا ہی انہیں بت بنانا ہوا، چاہے وہ بت بنا کر کے رکھ دیا جائے سجا کر کے، یا قبر کے اندر ہو اور اس کی عبادت کی جائے، بت سامنے ہو، کھڑا ہو یا بڑا ہو یا نہ ہو، عبادت کرنا ہی بت بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اور اسی امر پہ انہوں نے ابو الحیاج الاسدی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ کہیں پختہ قبر دیکھنا تو اسے برابر کر دینا، اور کہیں بت دیکھنا تو اسے توڑ دینا۔ پکی قبریں بنانا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ آج دیکھیے بمبئی جیسے شہر میں پکی قبروں کی وجہ سے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے مردوں کو دفنانے کا۔ ایک قبرستان ہے 50 100 200 سال پہلے سے، اور آبادی شہر کی بڑھتی جا رہی ہے۔ مردے کو دفناتے ہیں، ابھی لاش تازہ ہے، ہفتہ 10 دن ہوا، اس کے بعد اسے قبر کھود کے دوسری لاش دفن کی جاتی ہے۔ بمبئی کا یہ قبرستان ہے، ناریل واڑے جوہو کا قبرستان، دیکھیے کہ قبر کی جگہ اتنی کم ہے اور آبادی شہر کی اتنی زیادہ ہے کہ پکی قبروں سے یہ مسائل پیدا ہو گئے۔ تو یہ ایک حکمت بھی ہے شریعت کی کہ شرک کا دروازہ بھی بند کیا، اور انسانوں کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں مردے کو دفنانے کی اس مسئلے کو بھی حل کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے۔ موطا امام مالک، جس طرح حدیث کی کتاب بخاری مسلم ابو داؤد ہے، اسی طرح الموطا امام مالک کی ہے۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا ہے، اور اس میں ساری حدیثیں صحیح سند سے موجود ہے، مروی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں اقوال بھی ہیں، اس کتاب کی شرح بھی ہیں، بڑی پیاری کتاب ہے موطا۔ اس میں یہ حدیث انہوں نے روایت کی ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ امام مالک بہت قریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی بہت 2-3 فاصلے تھے امام مالک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ محدثین میں بہت قریبی زمانہ تھا ان کا، اور امام بخاری مسلم اور یہ لوگ تو بہت بعد کے ہیں، لیکن حدیث کی پہلی کتاب لکھا اور چند واسطے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے رب میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر کہتے تھے کہ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا،
اللہ کا غضب بہت سخت ہو گیا اس قوم پہ، ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اللہ ان پہ سخت غضبناک ہوا۔ یہاں ایک چیز کہ اللہ کی ایک صفت اسماء و صفات کے باب میں غصہ ہونا، غضبناک ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ غصہ بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ مخلوق میں سے جب کوئی غصہ ہوتا ہے، انسان کے خون کی گردش یا خون کا دورانیہ بڑھا، بلڈ پریشر بڑھا یا اور جو بھی غصے کے اسباب ہوں، اور اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے غصہ ہونے کی بات آئے تو انسان اپنے غصہ ہونے کی کیفیت سے اللہ کی کیفیت کو قیاس نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی طرح کوئی چیز نہیں۔ بس یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ غصہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا کیفیت ہے، اس کا علم بھی اللہ جانتا ہے، ہمیں اس بارے میں تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔ اور انسان کا غصہ کبھی اچھائی کے لیے ہوتا ہے، کبھی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، یعنی کبھی غیرت کے لیے ہوتا ہے، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، نبی کی توحید کی جائے، قرآن کی توحید کی جائے، جھوٹ بولا جائے یا اللہ کی حدود میں سفارش کی جائے، یہ جائز غصے ہیں۔ اور دوسرا غصہ جو انسان اپنی دنیاوی ضرورت یا دنیاوی مفاد کے لیے ہوتا ہے، تو بہرحال انسان کے غصے کی متعدد قسمیں ہیں۔ اللہ کا جو غصہ ہے کہ انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لینا، ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی سند میں ذکر کیا ہے، جب تفسیر کا ذکر آئے تو تفسیروں میں دو تفسیر، تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن جریر، یہ دو تفسیریں انتہائی اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے، ہر چیز سند کے ساتھ موجود ہے، بعض صحیح روایتیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی تفسیروں میں یہ دونوں بہتر تفسیریں مانی جاتی ہیں، قرآن کی تفسیر حدیث سے، اور وہ بھی حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے بیان کیا گیا۔ اور انہی دونوں کی روشنی میں ایک تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر نے لکھا، یہ بڑی معتبر اور مستند تفسیریں ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام ابن جریر نے نقل کیا ہے حضرت سفیان ثوری، منصور ثوری، مجاہد سے، یہ بھی بڑے بڑے مفسرین تھے، سفیان ثوری اور امام مجاہد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مشہور شاگرد، ان سے نقل کیا ہے کہ افرأیتم اللات والعزیٰ، اس آیت کی تفسیر میں کہ لات جو ہے ایک بہت بڑا نیک آدمی تھا جو سارے حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا۔ ستو سمجھتے ہیں؟ گیہوں کو یا جو کو یا چنے کو پیس دیا جائے بھول کر کے، اس میں نمک شکر جو بھی ملا دو اور اس طرح کھایا جاتا ہے۔ یہ ایسا کھانا ہے جو مہینوں تک خراب نہیں ہوتا۔ پہلے لوگ جنگ میں جاتے یا حج پر جاتے تھے تو ستو لے کر کے جاتے تھے، اب تو سہولت ہو گئی، جہاں جس وقت دیکھیے تازہ کھانا مل جاتا ہے۔ انسان 10 دن سفر کرے، 10 دن ایسے لگا کہ گھر کی طرح تازہ کھانا ملتا ہے۔ پہلے یہ سہولت نہیں تھی تو لوگ ستو وغیرہ اس قسم کی چیزیں لے کے سفر کرتے اور حاجیوں کو اسی سے وہ مہمان نوازی کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب لات مر گیا تو جہاں اس کو دفن کیا گیا تھا، دوسرے سال حج میں اور دوسرے سال لوگ اس کی قبر پہ بیٹھ گئے۔ یہ تو بہت نیک آدمی تھا، اس طرح حاجیوں کو ستو کون پلائے گا، اب نیکی کون کرے گا؟ اب اس طرح سے بیٹھ گئے، پھر بیٹھ گئے، لمبا سلسلہ ہو گیا تو ایک زمانہ آیا کہ اب اس کے بیٹھنے کی جگہ کو چبوترا بنایا گیا، اس طرح سے اس کا نام ایک مورتی بنائی گئی اور پھر اس کو ایک معبود کا درجہ دے دیا گیا، اور یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الأخرى، ایک بڑے بت کے طور پہ نسب کیا گیا اور اس سے مدد مانگنے لگے، جبکہ زندگی میں وہ نیک اور صالح انسان تھا، اور مرنے کے بعد لوگوں نے اسے بڑا بت بنا کر کے معبود سمجھ لیا۔ جیسے یہی معاملہ اس امت میں اولیاء یا بزرگوں کی قبروں کا جو ہے سلسلہ شروع ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر، یعنی وہ عورتیں جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں ان پر، اور وہ لوگ جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں ان پر لعنت بھیجی۔ قبروں پہ اگربتی جلانا، موم بتی جلانا، لوبان سلگانا، ان تمام پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، ان قبروں پہ نماز پڑھنے والے، انہیں عبادت گاہ بنانے والوں پہ یا ان پہ چراغاں کرنے والوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔
اب آپ دیکھیے کہ آج اگر کوئی قبرستان میں لائٹ لگاتا ہے، لائٹ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہی میونسپلٹی کی لائٹ راستے کے لیے، یا رات میں مردہ دفن ہو تو دوسری قبر پہ پیر نہ جائے، یہ لائٹ مراد نہیں ہے، یا اندھیرا ہے دو چار آدمی اپنی گاڑی کی لائٹ جلا کر کے رکھیں گے ٹھیک ہے مردہ آسانی سے دفنا لے، یہ اور دوسری جو لائٹ جلائی جاتی ہے کہ مستقل ایک مجاور بیٹھتا ہے، اس کے اوپر اگر بتی جلائے گا یا روبان سلگائے گا یا موم بتی جلائے گا، یا بالکل ڈیپ لائٹ جو قبروں کا قبہ ہوتا ہے، جو کمرہ ہوتا ہے نا، بالکل ہلکی لائٹ اور ہو کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مسجد بنانے والوں پہ، یا قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ، یا اسی طرح سے ان پہ چراغاں کرنے والوں پہ لعنت بھیجا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قبر کی زیارت کرنے گئی، جیسے وہ حدیث ہے نا کہ میں آئی اور آپ کے پیچھے پیچھے، بقی سے میں بھی آئی، پھر اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت کی۔ اس کا جواب اہل علم نے دیا کہ بکثرت زیارت عورت کے لیے منع ہے، یا زیارت کے لیے مستقل سفر کی اجازت نہیں ہے، جا رہی ہے یا کوئی اس کے گھر کا جا رہا ہے اور وہ زیارت کر لے سلام بھیج دے تو اس کی اجازت ہے، لیکن مستقل قبروں کی زیارت کے لیے عورت جائے، سفر کرے، آئے، یہ فتنہ ہے اور رونا دھونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے، تو اس سے اہل علم نے منع کیا ہے، بلکہ بعض علماء نے بکثرت زیارت کرنا یا زیارت میں غلو کرنا، زیارت کے لیے سفر کرنا، اس سے منع کیا ہے۔ ہاں گنجائش ہے کہ اگر گزر رہی ہے، قبرستان راستے میں ہے، ایک پورا قافلہ ہے، گھر والے جا رہے ہیں اور وہ جا رہی ہے، یہ اتنی سختی نہیں ہے، مگر خاص طور سے عورت ہی جائے درگاہ میں، جیسے کہ آج جاتی ہیں عورتیں، یہ ان ایسی عورتوں پہ لعنت برستی ہے۔ اور چراغ جلانا، چراغاں کرنا یا ان پہ سجدہ کرنا، ایسے تمام لوگوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ لعنت برستی ہے، اور چاہے وہ مردے یا ولی کی قبر پہ سجدہ کریں، اور چاہے وہ بت یا مورتی رکھ کر کے عبادت کریں، دونوں بت پرست ہیں، دونوں بت پوجنے والے ہیں، دونوں کو بتوں سے تشبیہ دی گئی۔ اور اللہ ایسے لوگوں پہ سخت غضبناک ہوتا ہے جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اسی طرح سے عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت، اگر کوئی عورت مدینہ منورہ جائے تو وہ بہتر ہے کہ بھیڑ بھاڑ میں جو مردوں کے ساتھ بھیڑ دھکم دھکا اس میں نہ جائے۔ اب تو الحمدللہ مسجد نبوی میں ایسا انتظام ہے کہ فجر کے بعد 20 منٹ 25 منٹ تک مرد زیارت کریں گے، اس کے بعد مردوں کا جو راستہ پردہ لگا، جیسے یہ پردہ ہے نا پیچھے، اسی طرح کا پردہ رہے گا کہ مردوں کا راستہ بند ہو جائے گا اور عورتوں کا راستہ سیدھے اس راستے سے آئے گا۔ یعنی عورتیں زیارت کرنا چاہیں تو بغیر کسی فتنے میں پڑے یا مردوں سے دھکم دھکا ہوئے بغیر ان کی زیارت ہو جائے، یعنی الگ وقت بنا دیا گیا ہے، فتنے میں نہ پڑے۔ اگر کوئی 1 ہفتہ یا 10 دن مدینہ منورہ میں رہتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہر روز فجر کے بعد وہ قبر کی زیارت کریں یا ایک دن زیارت کر لیا کافی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ جب سفر سے آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے، ایسا نہیں کہ ہر نماز میں گئے اور قبر کی زیارت کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب سفر سے آتے تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتی۔ یہ طریقہ روز ہر نماز کے بعد میں زیارت کا ذکر نہیں آتا ہے، اتنا ہے کہ جب بندہ کہیں بھی رہے اور زیارت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو اس کا درود اللہ کے فرشتے پہنچا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ کافی ہے۔ تو یہ ہوا قبروں کی زیارت کا مسئلہ اور قبروں کی عبادت کا مسئلہ، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور امت کا ایک بڑا طبقہ اس میں ملوث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے اور شرک کے جو دروازے مختلف راستوں سے کھولے جا رہے ہیں ان تمام راستوں کو جو ہے مسدود فرمائے، توحید پر امت مسلمہ کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق سے آج کی اس مجلس میں اور اس درس میں جو گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی چہار دیواری کو کس طرح سے محفوظ کیا، بند کیا اور اس کو مضبوط کیا، اور شرک کے تمام راستے کو کیسے بند کیا. زندگی میں آپ کی جو پوری دعوت تھی اس کا حاصل اور نچوڑ یہی کہ توحید کی جو دیوار ہے اتنی مضبوط ہو جائے کہ شرک کے سارے راستے بند ہو جائیں، شرک آنے ہی نہ پائے مسلمانوں یا موحدوں پہ. باب ما جاء في حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید وسدہ کل طریق یوصل الی الشرک. شرک کی طرف پہنچانے والے جتنے راستے سب کو روک دیا ہے، مگر بدنصیبی انسان کے اس کے باوجود پہنچ گیا شرک تک. اللہ نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. لوگوں تمہارے پاس تمہارے ہی میں سے ایک رسول آئے اور جب تمہیں کوئی تکلیف گزرتی ہے تو یہ انہیں بہت شاق گزرتا ہے. یہ رسول تمہاری ہدایت کے بہت ہی زیادہ حریص ہے، ان کی تڑپ ہے کہ یہ تم ہدایت پا جاؤ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنوں پر کتنا بڑا احسان کیا کہ انہی مومنوں میں سے ایک رسول بھیجا. اور مومنوں کی کتنی بڑی بدنصیبی، وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول بشر نہیں تھے، ہم میں سے نہیں تھے، وہ تو کچھ اور تھے. اللہ تعالیٰ کہ رسولا من انفسہم، انہی کی جسم سے، انہی کے جان سے، انہی کے خاندان سے، انہی کے گھرانے سے، انہی کے بیچ رہنے کھانے والوں میں سے. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم. یہ اللہ کا فرمان کہ رسول کو انہی میں سے بھیجا، اور لوگوں کی ہدایت پر یہ رسول اتنے حریص ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ اگر کہیں بھی امت گمراہی یا شرک میں پڑتی ہے یا پڑھنے کا راستہ نظر آتا ہے تو تڑپ اٹھتے ہیں ہدایت کے لیے کہ میرے رب میری امت کبھی بھی شرک میں نہ پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمہ. اللہ
کے پاس 100 رحمت کے 100 درجے ہیں. ایک ہے کہ نبی کے بارے میں کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، مومنوں کے لیے رؤوف نرم اور رحم دل ہے. ہر انسان کے پاس رحم ہے، کوئی زیادہ سخت ہے کوئی زیادہ نرم ہے، لیکن رحمت سب کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 درجے اور 100 حصے ہیں، اور اللہ نے ان رحمتوں میں سے فرمایا کہ ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اتارا کہ پوری دنیا جب سے قائم ہے موجود ہے قیامت تک جتنی رحمت دنیا کے لوگوں میں ہے، جتنا رحم دلی ہے، یہ ایک حصہ ہے اللہ کی رحمت کا. 99 حصے کی رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. اب غور کریں کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب یہ معنی سمجھ میں آتا ہوگا کہ اللہ کتنا بڑا مہربان اور رحم والا ہے. رحمت کا ایک حصہ دنیا میں نازل کیا تو پوری دنیا میں جتنی رحمتیں ہیں، دنیا جب سے قائم ہوئی آج ہے قیامت تک، ایک حصے کی برکت ہے. اور 99 حصہ اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کتنا رحیم ہے. فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی رحمت کا ایک حصہ دیا جس طرح مومنوں کو دیا. تو نبی کے بارے میں فرمایا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، وہ نبی مومنوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے، نرم دل بھی ہے اور رحم دل بھی ہے. مگر رحم دلی وہی کام آئے گی جہاں مومن رحم کا کام کرے گا. اگر کسی نے قبروں کا سجدہ کرتے ہوئے کسی کی موت ہو گئی، اولیاء یا بزرگوں کو سفارشی کا عقیدہ رکھتے ہوئے مر گیا، تو اسے نبی کی رحمت کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. وصلوا علی، اور مجھ پر درود بھیجتے رہو. تم جہاں کہیں بھی رہو درود بھیجتے ہو تو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، تم اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھ لیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اسی لیے نوافل نمازیں، سنت نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھ کر کے پھر مسجد میں آ کے فرض پڑھتے تھے. آج بندہ جماعت کی نماز سے محرومی کا عالم کی فرض ہی گھر میں پڑھتا ہے اور نوافل وغیرہ کو چھوڑیے، جبکہ نوافل گھر میں پڑھی جائے گی، سنتیں پڑھی جائے گی. کچھ لوگ گھر میں کچھ نہیں پڑھتے، نماز ہی نہیں پڑھتے. فرمایا کہ تم کہیں بھی رہو مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ ولا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. ایک مطلب یہ کہ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبر ہے. دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ تم اپنے مردوں کو اپنے گھروں میں مت دفناؤ بلکہ قبرستان میں دفناؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ وصیت کرنا چاہتے ہیں اور ایک سبق دیا کہ افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، فرض نماز کے علاوہ دوسری ساری نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہے اور فرض کو مسجد میں پڑھنا افضل ہے. اور کہا کہ میری قبر کو، میرے گھر کو عیدگاہ نہ بنا لینا، میلہ مت لگا لینا. اور ایسا بھی نہ ہو کہ میلہ کیسے رہے گا، آدمی جب جائے تب قبر پہ جائے، چاروں طرف سے 24 گھنٹے اپنی قبر پہ گھیرے رہے، یہ میلہ ہی لگنا ہوا. کتنے ایسے بدنصیب ہیں جو قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، قبلے کی طرف دعا نہیں کرتے، قبر کی طرف دعا کرتے ہیں. 2 سال سے تو میں ہندوستان میں، اس سے پہلے والے سال میں حج کے بعد مدینہ ہے. ہمارے ایک بہت اچھے دوست آدمی مدینے میں ہیں، وہ حرم کے پاس ان کی ڈیوٹی تھی قبر کے پاس کہ لوگوں کو شرک سے منع کرو. اب وہ کھڑے ہیں فجر کے بعد منع کر رہے ہیں، حاجی کو سمجھا رہے ہیں عربی میں. تو وہ یہ کہ اسی درمیان نماز پڑھ گئے، میں بھی پڑھ گیا، پہنچ گیا. تھوڑی دیر دیکھ رہا ہوں کہ وہ منع کر رہے ہیں، کوئی کچھ مان نہیں رہا. قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر رہے. دعا کس طرف ہو رہی ہے؟ ان کی دعا قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کر رہے ہیں. مظفر صاحب، مظفر ابنی صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، ہمارے بندر صاحب کے بہت پیارے دوست ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں. تو میں پہنچا جب تو میں نے کہا کیا بات ہے بھائی، قبلہ بدل دیا ہے کیا آپ لوگوں نے؟
وہ سب پڑھائے. میں نے کہا جتنے لوگ ہیں سب قبر کی طرف دعا کر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت حاجیوں کی 90% تعداد ایسی ہے جو مسجد کے لیے نہیں آتی ہے مدینہ, وہ صرف قبر کے لیے آتی ہے. ہمارا جو مشاہدہ کہ حاجی 90% حاجی جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سے نہیں آتے, پوری دنیا سے مدینہ آپ کی قبر کے لیے آتے ہیں اور اسی طرح ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیز آج بھی موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اور یہ لوگ جیسے مدینہ کوئی جائے کہتے ہیں نا ذرا سرکار کے روضے پر سلام بھیج دینا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکہ, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر سلام درود و سلام بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجو. تو قبر پر رہے یا کہیں بھی رہے جب آپ نے اللہم صلی علی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ فرشتے آپ کا درود پہنچا دیتے ہیں. اب کوئی جائے اور جو ہے کہے کہ جا کر روضے پر سلام بھیج دینا. 10-12-15 سال کا عرصہ ہوا ہم لوگ عمرہ کرنے جا رہے تھے, 1993-94 کی بات ہے. مدینہ 200 یا 150 کلومیٹر تھا. مغرب کی نماز پڑھے ایک جگہ اور روانہ ہوئے. تو فیملی تھی, بڑے میاں تھے پاکستان سے شاید تعلق تھا. تو ہم لوگ مدینہ پہلے گئے پھر مکہ گئے, کیونکہ ہمارے راستے سے مدینہ قریب تھا جہاں پہ میں تھا, 500 کلومیٹر تھا, مکہ 1200 کلومیٹر 800. تو مدینہ ہوتے ہوئے گئے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے مولانا کہ حضور کے روضے پہ میرا سلام بھیج دیجیے گا. میں نے کہا یہ سلام تو یہیں سے پہنچ جائے گا, مجھ سے اچھی طرح آپ کا سلام فرشتے پہنچا دیں گے, میرا سہارا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کہیں بھی رہو مجھ سے درود و سلام بھیجتے ہو تو وہ فرشتے مجھ تک لا کے پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے فرشتے تمہارا سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. یہ بہتر ہے یہ انسان سے, انسان بھول بھی سکتا ہے, صحیح طور سے پہنچا بھی نہیں سکتا, لیکن فرشتے تو بڑے مضبوط ہیں ہماری داری کے اندر, وہ سر پٹائے بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے. بہرحال جو بھی ہو توحید اور اصلاح عقیدہ کی بات کہہ کر کے ہی آدمی گزرے. یہی سوچ ہونی چاہیے اور یہی انسان کا مزاج ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں, نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں, نبی سے محبت کرتے ہیں. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, وہ لوگ جو نبی سے جڑے ہیں, نبی کی محبت کرتے ہیں, نبی کے نقش قدم پر ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رب کا سلام, رب کی دعا اور رب کی رحمت نازل ہوتی ہے. یعنی رب کی رحمت کس پر آتی ہے؟ ایسے لوگوں پہ جو نیک لوگ ہیں, اللہ والے ہیں. یہ آیت یہ بھی بتاتی کہ زندے کو بھی رحمت اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اور جب ہم سلام کہتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو, یہ تو قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر کہا کہ کیا حال ہے, سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سو رہے ہیں درس کے اندر, تو اب سلیم صاحب ناراض ہوئے کہ مجھ کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا گیا. حالانکہ رحمۃ اللہ علیہ زندے کو بھی کہا جاتا ہے اور مردے کو بھی کہا جائے گا, کوئی حرج نہیں ہے. حضرت علی بن حسین جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے تھے کہ ایک آدمی تنہائی میں خالی لمحات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آتا ہے. کوئی نہیں رہتا تو اندر گھس جاتا ہے, حجرے کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں دعا کرتا ہے قبر کے اندر. تو کہتے ہیں کہ اسے روکا گیا اور میں نے کہا کہ کیا تم کو میں حدیث نہ بتا دوں جسے میں نے اپنے دادا سے سنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ جسے میں نے اپنے والد سے, انہوں نے دادا سے سنا ہے کہ لا تتخذوا قبر عیدا, میری قبر کو عید نہ عیدگاہ مت بنا لینا, اپنے گھروں کو قبر نہ بنا لینا, اور مجھ پر درود و سلام بھیجو. تم کہیں سے بھی درود بھیجو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. تو درود و سلام بھیجنے میں بندہ کہیں سے بھی درود و سلام بھیجے وہ درود و سلام پہنچ جاتا ہے. اب کسی کا سہارا لینا یا کسی کا وسیلہ لینا یا کسی کے ذریعے چھوٹے پیر سے بڑے پیر تک پہنچنا یا چھوٹی گدی سے بڑی گدی, یہ سب طریقے ایسے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا, ان راستوں کو بند کر دیا اور کہا کہ ان چیزوں کی کوئی اصلیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک توحید اور اتباع سنت اسی کا جو ہے مقام ہے اور اسی کی جو ہے اہمیت ہے. اور اس کے بعد جو یہود جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی لعنت برسی, ان کی لعنت کا معاملہ کہ اللہ کی رحمت سے دوری, اللہ کے غضب کا شکار ہونا,
بعض جگہوں پہ کہ اللہ نے ان کو مسخ کر کے بندر اور جو ہے بندر اور خنزیر کی شکل میں بنا دیا تھا سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے۔ تو اللہ کی سرکشی جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایسے بھی سزائیں قرآن کریم کے اندر پوری جو ہے پچھلی قوموں کی موجود ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب یا ضرور تم پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، جس طرح وہ چلتے تھے جیسے تیر سے مل جاتا ہے، یا جس طرح سے تیر سے جڑ جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے، یا اسی طرح جیسے پچھلی قوموں میں کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہوگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا یہود و نصارہ کے راستے پہ ہم چلیں گے؟ آپ نے کہا پھر اور کون لوگ مراد ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ چاہے قبروں کا معاملہ ہو، درگاہوں کا معاملہ ہو، اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے بزرگوں کو سفارشی بنانے کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے یہودیوں کے اندر ایک چیز تھی کہ حرام کھانا، حرام دین کے نام پہ لوگوں کا مال حرام لوٹتے تھے، اپنی جانب سے اپنے توریت انجیل گڑھ کر کے لوگوں سے مال لوٹتے تھے۔ یہ چیز آج امت مسلمہ کے مولویوں کے اندر موجود ہے کہ قصے کہانی اور من گھڑت کرامتیں بیان کر کے لوگوں کا مال لوٹنا، پیری مریدی کے نام پہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالنا، حرام کھانا یہودیوں کا کام تھا، سودی کاروبار کرنا یہودیوں کا کام تھا۔ اس امت میں بھی سودی کاروبار گھس آیا ہے۔ اللہ کی حدود غریبوں پہ نافذ کی جاتی، امیروں پہ نہیں۔ آج دیکھیں کہ امیر کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، انہیں نہیں اٹھا سکتا، غریب پر دنیا جو ہے جملے کستی ہیں، غریب کا سارا معاملہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو فرمائے کہ تم عنقریب پچھلی قوموں ہی کے نقش قدم پر چلو گے۔ اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے کہا پھر اور کون ہے؟ اچھا یہاں ایک چیز دیکھیں، جب نبی اور امت کا درمیان کا وقفہ دور ہو جاتا ہے تو شرک اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ نبی سے آدمی دور ہوتا جائے گا زمانے کے لحاظ سے شرک پھیلے گا، لیکن تجدیدی دعوت، توحید کی دعوت، اس کے ذریعے شرک کو مٹایا جاتا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا لوگوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کو یاد کر کے ان کا دل جو ہے ڈرے اور ڈر اور خوف محسوس کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے بھی امت کو ڈرایا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے زمین کے مشرق سے مغرب تک سارے حصوں کو دیکھا، اور میری امت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک یہ زمین کا آخری سرا ہے۔ مجھے اللہ نے دو خزانے دیا، احمر اور ابیض، یعنی سونے اور چاندی۔ یہ جو خزانے تھے یہ بھی میری امت کو دیے گئے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ دعا کی کہ میری امت قحط سالی میں ہلاک نہ کی جائے، اور دوسری دعا کی کہ میری امت پر کوئی دوسرا دشمن اس طرح سے مسلط نہ ہو جو ان کی حمایت کو اور ان کو تباہ کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، اے میرے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ لوٹتا نہیں ہے، پلٹتا نہیں ہے۔ میں آپ کی امت کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ہی سال میں قحط سالی میں ہلاک نہیں ہوگی، ان پر کوئی دوسرا دشمن جو ہے مسلط نہیں کرے گا جو انہیں تباہ کرے گا۔ اسی طرح سے یہاں تک کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، مسلط ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے ائمہ یا علماء کا سب سے زیادہ خوف محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے لیے زمین لپیٹ دی گئی۔ کیسے لپیٹ دی گئی؟ کیا صورت تھی؟ ایک صورت تو آپ دیکھیں کہ نقشے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے جب زمین لپیٹی تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو نبی کو ایک ہی رات میں سارے آسمانوں کی سیر کرا کے پھر واپس لے آتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیسے لپیٹی گئی زمین، کیا ہوا، یہ امور غیبیہ ہے جس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ ہمارا اس پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ نبی کا فرمان ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو ان چیزوں سے نوازا۔ اور جیسے ہے نا حدیث میں کہ شیطان انسان کی خون کے رگوں میں دوڑتا ہے، کیسے دوڑتا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ
طرح کہ شیطان دوڑتا ہے خون کے جیسے خون دوڑتا ہے اسی طرح رگوں میں شیطان دوڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے 2 خزانے دیے گئے، سرخ اور سفید، سونے اور چاندی، جس سے مراد قیصر و کسریٰ کے پاس قیصر کے پاس سونے اور کسریٰ کے پاس چاندی، یہ آپ کی امت کو آخر میں ملے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی اللہ نے مجھے ان چیزوں سے نوازا، اور میں نے اپنے رب سے دعا کیا کہ عام قحط سالی سے انہیں ہلاک نہ کیا جائے، اور ان پر کوئی دوسرا دشمن اس طرح مسلط کر کے جو کہ ان کی جماعت کو یا انہیں یا ان کی ٹیم کو تباہ کر دے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ سے دعا کیا کہ ان کا خون حلال کر لے۔ ان چیزوں سے میں نے کہا کہ میرے رب یہ بھی مجھے میری امت کو اس سے بھی محفوظ رکھ۔ تو اللہ نے کہا کہ جب میرا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے کی 2 قسمیں ہیں، ایک قضائے کونی، ایک قضائے شرعی۔ یعنی اللہ کا فیصلہ جو ٹلنے والا نہیں ہوتا ہے، جیسے انسان کی موت کا فیصلہ ہے یا اسی طرح سے انسان کی ہلاکت کا فیصلہ ہے، یہ ٹلتا نہیں ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے حق کے ساتھ وہ کبھی ٹلتا نہیں۔ دوسرا شرعی فیصلہ جیسے ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرو۔ تو یہ فیصلہ اللہ کا ہے، مگر اس میں بندے کو اختیار دے دیا۔ فیصلہ تو کر دیا میں نے، مگر تجھے اس میں اختیار ہے، چاہے تو کر چاہے تو نہ کر، جزا و سزا بعد میں ملے گی۔ لیکن وہ فیصلہ زندگی کا، موت کا، عذاب کا جو قولی فیصلہ ہے، یہ پلٹتا نہیں، اس میں تاخیر یا تقدیم نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے سے جب دعا کیا تو اللہ نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو پلٹتا نہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کی امت کو قحط سالی سے بچاؤ یا قحط سالی کی اس سے ہلاکت کی ضمانت تو دے دی کہ اس سے ہلاک نہیں ہوں گے، اور ان پر کوئی دوسرا دشمن وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَخْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، یعنی دشمن بھی ایسا مسلط نہیں کروں گا کہ ایک دوسرے کو تباہ کریں، یہ ساری امت یا سارے لوگ اکٹھا ہو جائے، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو خود آپس میں ایک دوسرے کو قید کرے، فنا کرے۔ فرمایا کہ میں ایک سوال کا اللہ نے یہاں جواب بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کی اس چیز کو میں مان لیتا ہوں کہ میں آپ کی امت کو عام قحط سالی میں ہلاک نہیں کروں گا، لیکن اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جان لیجئے کہ جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس فیصلے کو ٹالتا نہیں، یعنی آپ کی امت ہلاک نہیں کی جائے گی، لیکن آپ کی امت ہلاکت کے جو کام کرے گی، خود لوگ ہلاکت کے کام کرتے ہیں، اللہ ہلاک نہیں کر رہا ہے، بلکہ بندہ خود ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی آج امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے کہ آج مسلمانوں کا دشمن مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور ایک مسلمان حق اور باطل کے بجائے ایک دوسرے کے لیے شیر بنا ہوا ہے، یعنی بیرونی دشمن مسلمان پہ اتنا کامیاب نہیں جتنا کہ خود مسلمان اپنے بھائی سے دشمنی کر کے اپنی جنگ جیتتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا اور جس بات کا خوف ہے وہ اس بات کا کہ وہ لوگ، وہ گمراہ کرنے والے ائمہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ فرمایا کہ امت کے بارے میں میری 2 دعائیں قبول ہوئی اور ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے میری 2 دعائیں قبول کی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی، اور آپ نے یہ بتایا کہ امت میں جب تلوار چلے گی تو بند نہیں ہوگی، اور آپ کا یہ بھی بتانا کہ امت میں جھوٹے نبی ہوں گے جو پیدا ہوں گے، اور قیامت تک آپ کی امت میں حق کی ایک جماعت موجود رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پوری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ میری امت اللہ تعالیٰ اس کو عام قحط سالی سے ہلاک مت کر،
اور ان پر کوئی دوسرا دشمن اس طرح مسلط کرے کہ وہ ان کی جماعت کو تباہ کر دے، ایسا بھی نہ کرنا کہ میرے رب اس طرح میری امت تباہ ہو جائے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے محمد میں جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ ٹل نہیں سکتا، میں نے تمہاری یہ بات مان لی کہ عام قحط سالی سے امت تباہ نہیں ہوگی اور تیری امت کو نہیں ماروں گا اس طرح سے، لیکن میں کوئی دوسرا دشمن ایسا مسلط کروں گا جو دشمن مارے گا اگرچہ ساری دنیا اکٹھا ہو جائے، یعنی باہر کا دشمن امت پر اکٹھا ہو کر کے حملہ کرے تو کامیاب نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی کہا کہ یہ امت خود ایک دوسرے کو مٹائے گی، فنا کرے گی اور ایک دوسرے کو قید کرے گے۔ یہ چیز پھر اسی میں ہے کہ جب اس امت میں ایک بار تلوار اٹھ جائے گی تو قیامت تک وہ تلوار پھر اندر یعنی میانوں میں نہیں جائے گی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کا ایک گروہ مشرکوں کی جماعت سے مل نہیں جائے گا، چاہے وہ جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، عقیدے کے طور پہ، لیکن مشرکوں کی جماعت سے مل جائے گا۔ یہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب کی نشانی ہوگی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کا ایک گروہ بت کو نہ پوجنے لگے گا، اور میری امت میں 30 جھوٹے نبی ہوں گے، ہر آدمی یہی سمجھے گا کہ وہی نبی ہے جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہمیشہ میری امت میں حق پہ چلنے والا ایک گروہ موجود رہے گا جسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، رسوا کرنے والے کی رسوائی فائد نقصان نہیں پہنچائے گی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ آخری زمانے میں یہ فتنے پیدا ہوں گے، کہا کہ لا ولا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق منصورا لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ اس کی تفسیر میں بعض لوگوں نے لکھا کہ طائفہ منصورہ، جس وہ جماعت جو اللہ کی اس پر مدد آئے گی، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد جماعت اہل حدیث ہے، بعض نے کہا کہ نہیں جماعت اہل حدیث نہیں مراد ہے۔ اس صحیح جواب یہ ہے کہ جو اہل حدیث جو انتصابی اہل حدیث ہے، یعنی خاندانی اہل حدیث ہے، داڑھی منڈا ہے، سگریٹ پیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، رشوت کا کام کر رہا ہے، تعویذ کرنے لگتا ہے، تو ایسے اہل حدیث اس سے نہیں مراد ہیں۔ وہ مراد ہیں جو قرآن و سنت کو فیصلہ کن دلیل مانتے ہیں اور جو اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کرتے ہیں، ایسے اہل حدیث مراد۔ جو انتصابی، حرکی، داڑھی منڈے یا اسی طرح سے سود خور، شرابی، کوئی کہہ دے کہ شراب پیو کہ میں اہل حدیث ہوں، یہ کون سی حدیث کی بات ہے؟ تو جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے وہ طائفہ منصورہ جو ائمہ، صحابہ اور محدثین جو حدیث کو کی حفاظت کرتے، اس کو روایت کرتے، اس کو بیان کرتے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے، وہ طبقہ جو محدثین کا، اہل حدیثوں کا، اس طبقے کے یا اس راستے پہ چلنے والا جو شخص ہے وہی اہل حدیث آج بھی مراد ہے اور وہی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو اس باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پیشین گوئی نقل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کا ایک گروہ بت پرستوں کی جماعت سے مل جائے گا اور فتنے پیدا ہوں گے، ایک امت کے لوگ دوسرے امت کے لوگوں کو ماریں گے، قتل کریں گے، مگر ان تمام کے باوجود، اس خوف کے باوجود حق پر قائم رہنے والی جماعت موجود ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے والی جماعت میں سے بنائے اور ہمیں کتاب و سنت پر قائم رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔